السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں SU شہزاد، آپ سب کو اپنے اسلامی اصلاحی آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب مل کر محبت اور شوق سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ دینی نسبت اور محبت سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی محبت کی وجہ سے انشاءاللہ میں بھی آپ حضرات کے فائدہ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا جس سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور کم وقت میں اسلامی احکامات کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دین سیکھنے کے لیے ہمارے اور بھی اہم چینلز کے لنکس موجود ہیں، آپ لازمی ڈسکرپشن دیکھیں۔ اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہونی ہے۔ آپ حضرات کو یقیناً ایمانی فائدہ نصیب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ آج کا ہمارا اہم ترین ٹاپک ہے کہ کیا داڑھی کاٹنا جائز ہے یا ناجائز، اور داڑھی کتنی رکھنی چاہیے، کیا داڑھی رکھنا مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام اشکالات کے مکمل جوابات دیں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام اعتراضات جو آج کل معاشرے میں پھیل چکے ہیں ان کے سیر حاصل جوابات دیے جائیں، اور اس گفتگو کے آخر پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ داڑھی کی اہمیت اور اس کو ایک مٹھی سے کم کرنے کے کبیرہ گناہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لیں گے۔ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ دوستو، اسلام میں مردوں کو داڑھی رکھنے کا واجبی اور تاکیدی حکم ہے۔ داڑھی مسلمانوں کا اسلامی شعار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی وضاقتہ میں مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث میں داڑھی رکھنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی داڑھی تراشنا بددین قوموں کا شعار تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے دوسری قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی وہ ان میں سے ہے۔ دوستو، ایک آدمی اپنے آپ کو ساری زندگی مسلمان سمجھتا رہا، لیکن کل قیامت کے دن اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے اور مجوسیوں کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس امت میں سے نہ ہو تو ہم سوچیں کہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی داڑھی تراشنا بددین قوموں کا شعار تھا۔
اس لیے اپنی امت کو ان کی پیروی کرنے سے منع فرما دیا۔ اس کے علاوہ داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت، فطرت انسانی کے عین مطابق اور مردانہ چہرے کی زینت ہے۔ پس جس چیز کی پابندی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تمام صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ نے کی ہو، اس کا کاٹنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا خلاف فطرت اور خلاف شریعت عمل ہے۔ اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک لمحہ کے لیے وہ لوگ ذرا سوچیں جن کے دل میں طرح طرح کے شیطانی خیالات گھیرا ڈالتے ہیں کہ چھوڑو یار داڑھی میں کیا رکھا ہے، یا یہ کہ داڑھی کاٹنا کوئی گناہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ ذرا سمجھیں کہ تمام صحابہ کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی کیا؟ کیا تمام اہل بیت عظام کے مبارک چہروں پر داڑھی نہیں تھی کیا؟ کیا اولیاء اللہ کے چہرے داڑھیوں والے نہیں تھے کیا؟ ایک لمحہ کے لیے جدت پسند طبقہ اور مولویوں کو دقیانوس کہنے والے لوگ سوچیں کہ کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے اقدس پر داڑھی نہیں تھی کیا؟ اگر آپ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں تو آپ کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کیسا ہے؟ اپنا چہرہ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بناتے نہیں ہو، جس کی پیروی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ یہ بتائیں کہ آپ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں، کیا ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی کیا؟ بولو نا یار، اگر تھی تو آپ کیوں نہیں رکھتے؟ نام لیتے ہو بزرگوں کا اور چہرہ ہے غیر مسلموں والا۔ اچھا، کیا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جیسے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، کیا ان کے مبارک چہروں پر داڑھی نہیں تھی کیا؟ نہیں، ان کے مبارک چہرے داڑھیوں سے سجے ہوئے تھے۔ اگر آپ سوچیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی شیو کرواتا تو وہ ولی کیسے بن سکتا تھا؟ دوستو، ہم سوچیں کہ ہم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان مبارک ہستیوں کے بارے میں، تبھی تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو، ہر طریقے کو بجا لاتے ہیں۔ لو جی، اب بات واضح ہو گئی کہ تمام انبیاء کے چہرے پر، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام اولیاء اللہ کے چہروں پر داڑھیاں تھیں۔ جو دور حاضر کے علماء ہیں یا آپ کے پیر و مرشد جو متبع سنت ہوں، ان کے چہروں پر داڑھیاں، باقی کون بچا جناب؟ سوچیں، باقی کون بچا؟ جو آپ کی امامت کرواتے ہیں، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، جمعہ و عیدین پڑھاتے ہیں، جنازے پڑھاتے ہیں۔ آپ کو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ کسی بڑے مدرسہ کے مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ ان تمام تر حضرات کے چہرے داڑھیوں سے سجے ہوتے ہیں، آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ پیارے بھائیو، ہر مسلمان پر ایک
مشت یعنی مٹھی بھر داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے کم کرنا گناہ ہے۔ چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق داڑھی کٹوانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلانیہ بغاوت ہے۔ یہ داڑھی کٹوانے والا گناہ اعلانیہ گناہ ہے۔ دیکھیں نا، اور کچھ گناہ پوشیدہ بھی ہوتے ہیں جس کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اعلانیہ بغاوت کے گناہوں میں سے یہ داڑھی کٹانے والا گناہ ایسا گناہ ہے کہ ساری مخلوق کو دکھا کر گناہ کرتا ہے کہ دیکھو جی، میں اللہ اور اس کے رسول کا اس قدر باغی ہوں کہ علی الاعلان دکھا دکھا کر گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب اس امتی کی احوال فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ ایک شاعر حجام کی دکان پر شیو کروا رہا تھا، اچانک ایک بزرگ دکان میں داخل ہوئے اور اس سنت کو ذبح ہوتا دیکھ کر بے چین ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے کہ اے ظالم، تو گنبد خضرا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے۔ بس یہی الفاظ سننے تھے کہ اس شاعر نے حجام کا ہاتھ روک دیا، یعنی اللہ کے ولی کے جو الفاظ سے وہ دل پر اتر گئے، اثر کر گئے، اور حجام سے کہہ دیا کہ بس کر دو، میں نے اپنے آقا کا دل زخمی کیا ہے، اب جتنا زخمی کیا تھا میں کر چکا، اب مجھ سے اور زخمی نہیں ہوتا، اب میں اور نہیں کرنا چاہتا۔ حجام نے کہا کہ ایک سائیڈ ابھی باقی ہے۔ اس شاعر نے کہا کہ نہیں، جب داڑھی بڑی ہوگی تو خود ہی برابر ہو جائے گی۔ آج شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اگر داڑھی رکھ لی تو حسین کیسے دکھائی دو گے، یہ تمہیں رشتہ کون دے گا، یا معاشرہ کیا کہے گا۔ اس کے لیے ہم ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دیکھیں، حسن کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا۔ اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے چہرہ پر کبھی نہ سجاتا۔ دوستو سوچو، اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی نہ سجاتا۔ معلوم ہوا کہ داڑھی میں اللہ نے فطرتی حسن رکھا ہے۔ داڑھی فطرت میں سے ہے، جیسے دانت فطرت میں ہیں، آنکھ، کان، ناک۔ اگر کوئی دانت توڑ دے تو لوگ ملامت کریں گے کہ دیکھو کیسا بے وقوف ہے کہ اس نے اپنے دانت خود ہی توڑ دیے۔ اسی طرح داڑھی مرد ہونے کی نشانی ہے۔ داڑھی کٹانے والے انسان کی مشابہت عورتوں اور ہجڑوں سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اعتراض ہوتا ہے رشتہ کون دے گا۔ دوستو، کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا؟ ادھر تو ہم نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ادھر رشتہ نہ ملنے کے ڈر سے ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط نہیں کر سکتے کیا کہ اسلام تو امر اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ صاحب ایمان آدمی کے لیے اسلام پر چلنا گویا کہ دنیا اور آخرت میں پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ صرف شیطانی دھوکہ کہ رشتہ نہیں ملے گا، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ اچھے سے اچھا رشتہ ملے گا، جو آپ کے مقدر میں ہوگا ضرور ملے گا۔ اور تیسرا، معاشرہ کیا کہے گا؟
دوستو ہمارے معاشرے میں اگر سور اور خنزیر کھایا جائے تو کیا آپ بھی کھانا شروع کر دو گے؟ اللہ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت تو دی ہے کہ ہم نے معاشرے میں ہر خلاف دین کام کے قریب نہیں جانا۔ دین کے مطابق کام کی تعریف کرنی ہے اور خلاف دین کام کی مذمت کرنی ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ معاشرے کے جن افراد کو دیکھ دیکھ کر ہم اپنے آقا علیہ السلام کے فرمان کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، یہ افراد ہماری قبر میں آ کر ہمیں عذاب سے نہیں بچائیں گے۔ دوستو ایک اللہ کے ولی کا مختصر واقعہ سناتا ہوں کہ ان کی ملاقات ایک سکھ سے ہوئی۔ اس کی پگڑی اور داڑھی دیکھی اور فرمایا کہ اے انسان، تو اپنے سردار گرو نانک کا کتنا شیدائی ہے کہ اس کی اتباع میں تو نے پگڑی اور داڑھی رکھی ہوئی ہے، بلکہ تمام سکھ کمیونٹی اس کی تائید کرتی ہے۔ لیکن وہ فرمانے لگے کہ میں نے دن میں سوچا کہ آج کے مسلمان کا حال دیکھو کہ جس سے محبت کے دعوے کرتا ہے وہ اپنے نبی جیسا چہرہ بنانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت جو واجب کا درجہ رکھتی ہے اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں، نام نبی کا لیتا ہے اور پیروی مجوسیوں کی کرتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، طور طریقے یہودیوں والے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ دوستو ایک مٹھی بھر داڑھی رکھنا تمام ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا متفقہ مسئلہ ہے، اور داڑھی منڈانا یہ ان کے نزدیک حرام ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے، ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے جب تک کہ بندہ توبہ نہ کر لے، یہاں تک کہ انسان جس بھی عبادت میں مصروف ہے لیکن فرشتے برابر گناہ لکھتے جا رہے ہیں۔ دوستو اب وقت ہے، فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب ہم لوٹ آئیں، اللہ تو بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے صلح کر لو۔ جیسے ایک بزرگ کسی قبر کے نزدیک بیٹھے رو رہے تھے، پاس سے گزرنے والے بندے نے پوچھا بزرگوں کیوں رو رہے ہو؟ وہ فرمانے لگے کہ جب یہ زندہ تھے اس وقت میں ان سے کہتا کہ آؤ اللہ سے صلح کر لو، اس وقت وہ خالق مانتا تھا، یہ مخلوق نہیں مانتی تھی۔ اب جب کہ یہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں اب یہ مانتے ہیں لیکن وہ خالق نہیں مانتا۔ اب یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ خالق کہتا ہے بس the time is over۔ دنیا میں جب زندگی دی تھی اس وقت تو پرواہ نہیں کی، تو اب جب آنکھ بند ہو چکی، روح قبض ہو چکی، اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ دوستو آنکھ بند ہونے سے پہلے کا وقت ہے، جب تک سانس تب تک چانس۔ اور ہماری آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن ضرور دیکھیے گا، اس میں اور بھی آپ کو اسلامی چینل مل جائیں گے۔ تو دوستو دیکھیں، داڑھی رکھ کر اس کی حفاظت بھی دو طرح سے ہے، داڑھی رکھ کر اس کی حفاظت بھی دو طرح سے ہے، ایک ظاہری
کہ اس کو اس انداز سے رکھا جائے کہ خوبصورت لگے، باقاعدہ کنگھی کرنا اور ایک مٹھی سے زائد بالوں کو کاٹا بھی جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ داڑھی کو سیٹ کرنے کے بہانے اس کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ ایسا سٹائل یا فیشن کی عکاسی کر رہا ہو کہ جو سنت طریقہ کے بالکل خلاف ہو۔ ایسا کرنا داڑھی جیسی مبارک سنت کا مذاق اور استہزاء ہے۔ یاد رہے کہ جتنے بھی داڑھی رکھنے کے سٹائل موجود ہیں ان میں اکثر مجوسیوں اور یہودیوں کے شعار کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج کا نوجوان کلمہ نبی کا پڑھتا ہے لیکن سٹائل میں پیروی غیر مسلموں کی کرتا ہے۔ اور دوسرا ایک اس کی باطنی حفاظت بھی ہے کہ داڑھی رکھ کر خود سے بھی گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار میرے چہرے پر تو داڑھی ہے، گویا کہ داڑھی گناہوں کے سامنے ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ ایک اہم بات جو میں اسی ویڈیو میں معاشرے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ داڑھی والوں پر اعتراض کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو گناہ سے بچ نہیں پاؤں گا، مثلا کاروباری ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا یا کچھ بھی کہہ لو۔ دوستو یہ سب شیطانی خیالات ہیں جو انسان کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کے ساتھ ان کا دور دور تک کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات، جو لوگ داڑھی والوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مرکب بنایا ہے، اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان میں چاہے وہ داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، تو اگر اس میں آپ کوئی عیب دیکھیں تو اس پر پردہ ڈالو تاکہ کل قیامت کے دن اللہ بھی تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ رہا یہ سوال کہ اس نے داڑھی رکھ لی اور پھر اس نے یہ گناہ کیوں کیا، ارے بھیا، نیکی یا گناہ کا تعلق تو کلمے کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یوں کہنا چاہیے کہ اس نے کلمہ پڑھ کر یہ جھوٹ کیوں بولا، زنا کیوں کیا، بددیانتی کیوں کی، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو کلمہ جو نہیں پڑھتا وہ غیر مسلم ہوتا ہے، تو پھر جو چاہے وہ کرے، غیر مسلم جو ہے اس پر کوئی قید نہیں۔ تو جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور پھر نیکیاں اور گناہ شروع ہو گئے، اب یوں کہنا پڑے گا کہ اس نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر یہ غلط کام کیوں کیا۔ داڑھی کو یا داڑھی والوں کو اس طرح بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ مان لیا کہ اس نے داڑھی رکھ کر یہ گناہ کیا، بھیا آپ پر کون سی پابندی ہے؟ آپ سمجھدار بن جاؤ، آپ داڑھی رکھ کر کوئی گناہ نہ کرو اور لوگوں کے لیے اور معاشرے کے لیے ایک اچھا نمونہ بنو۔ اور دوسرا اعتراض کہ اگر داڑھی میں نے رکھ لی تو گناہوں سے نہ بچ پاؤں گا، تو اس شیطانی وسوسے کا یہ جواب ہے کہ آپ داڑھی کٹوا کر پہلے ہی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو۔ داڑھی رکھ لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی گناہوں سے بچنے کی ہمت دے گا، اور داڑھی کٹانے کے کبیرہ گناہ سے تو توبہ آپ کی ہو چکی ہوگی، اور مزید بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اور ہمت دے گا تاکہ باقی گناہوں سے بھی آپ بچ جائیں۔ اب اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ داڑھی کٹانے کے عمل سمیت دیگر تمام گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے اس بغاوت والے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھو دوستو، قبرستان میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہی کہا تھا کہ میں کل سے داڑھی رکھوں گا، کل سے دین پر چلوں گا یا کل سے نماز پڑھوں گا۔ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہم بھی اسی سوچ کے بھیڑ چڑھ چکے ہوں کہ ہم صرف سوچتے ہی رہ جائیں توبہ کا، اور جب موت آتی ہے نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ بعد آئی اور روح قبض ہو گئی۔ پھر اس وقت تو جب سکرات طاری ہوتی ہے تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے شیطان کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ توبہ بھی نہیں کرنے دیتا، کیونکہ وہ بندہ اپنی مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور کتنے سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اسے اپنی ہی پڑی رہتی ہے، جتنا اس نے دنیا میں جو کچھ کیا وہی بار بار دماغ پہ سوار ہوتا ہے اور کلمہ یاد بھی اسے نہیں آتا۔ تو بہرحال آئیں ہم توبہ کریں۔ دنیا میں جس انداز سے بندہ زندگی گزارتا ہے، موت بھی اسی انداز سے آتی ہے۔ ہم اچھی صحبت اختیار کریں، نیکی تقوی والے ماحول میں ہم اپنے آپ کو رکھیں، تو مرتے وقت انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو آئیں توبہ کریں۔ ہم سب اب 3 بار یہ کہہ دیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ دوستو، ویڈیو کی ڈسکرپشن دیکھنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانو تلمس ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے۔ زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ حق کے سفیر ہیں یہ، بدر منیر ہیں یہ، حق کے سفیر ہیں یہ، بدر منیر ہیں یہ، ان کی ادائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری ہیں۔ خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت